ایک بار ایک طبیب خلیفہ منصود کے پاس آیا اور آ کر اپنا علم، فہم، حکمت بیان کرنے لگا، اور علم کے بارے میں پورے دربار کو باتیں بتا رہا تھا، اور یہ کہہ رہا تھا: کیا تم مسلمانوں میں مجھ سے بڑا عالم ہے کوئی؟ مجھ سے بڑا پڑھیا ہے کوئی؟ مجھ سے زیادہ جانی کر، مجھ سے زیادہ جانکار؟ میں نے اتنی کتابیں پڑھی ہیں، کسی نے تم مسلمانوں میں نہیں پڑھی ہوں گی۔ اگر کوئی ہے تو میرے سامنے لاؤ، میرا مقابلہ کراؤ اس سے۔ منصور نے سوچا، وقت کے بادشاہ نے سوچا، اس طبیب کو کیسے چپ کرایا جائے، اس کے بات کا جواب کیسے دیا جائے۔ اس کے بعد منصور نے فوراً اپنے سارے وزیروں کو بلایا اور ان سے مشورہ کیا کہ بتاؤ اس مشرک کی بات کا جواب کیسے دیا جائے، اس کا منہ کیسے بند کرایا جائے۔ تو سارے وزیروں نے ایک ہی مشورہ دیا، کہا ایک ہی شخص ہے جو ان کی بات کا جواب دے سکتے ہیں، اس مشرک کی ایک ایک بات کا جواب دے سکتے ہیں، اور وہ ہیں نواسۂ رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام۔ وہی ایک ہیں جو اس مشرک کی ایک ایک بات کا جواب دے سکتے ہیں، بس اب کیا۔ فوراً منصور نے آپ امام جعفر کو ایک خط لکھا اور خط ان کو بھجوایا، اور اس میں لکھا کہ آپ آئیں اور اس مشرک کے تکبر کا جواب دیں، اس سے ملاقات کریں۔ وہ خط بھجوایا گیا حضرت امام جعفر کو۔ وہ خط پڑھ کر آپ فوراً دربار منصور آ پہنچے۔ جیسے حضرت امام جعفر میں دربار میں قدم رکھا، ویسے ہی فوراً سارا کا سارا دربار منصور اٹھ کر ان کے استقبال میں کھڑا ہو گیا۔ سب نے امام کا احترام کیا۔ جب اس طبیب نے دیکھا کہ وقت کا بادشاہ، خود سارے وزیر امام جعفر کی تعظیم کر رہے ہیں، تو وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کو دیکھ کے کہنے لگا: اگر آپ بھی مجھ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو پوچھ لیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: میں تجھ سے کیا ہی پوچھوں، میں تو خود تجھ سے زیادہ جانتا ہوں، میں تجھ سے کیا پوچھوں؟ میں تو اتنا جانتا ہوں جس کے مقابلے تو تھوڑا سا بھی نہیں جانتا، 1% بھی نہیں جانتا۔ تو وہ طبیب کہنے لگا غصے میں آ کر، وہ طبیب غصے میں آ گیا اور کہنے لگا: جتنی کتابیں تقوی میں نے لکھی ہیں اور پڑھی ہیں، شاید ہی کسی نے لکھی ہوں اور شاید ہی کسی نے پڑھی ہوں، اور آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ اچھا تو بتائیں، آپ کے نزدیک طب کیا ہیں؟ کسی انسان کا علاج کیسے کیا جائے؟ فوراً حضرت امام جعفر نے فرمایا: اے طبیب، جب کسی بیماری کا غلبہ ہو تو اس کا علاج ضد سے کرنا چاہیے، یعنی کہ خشک کا تر سے، گرم کا سرد سے، اور سرد کا گرم سے، اور ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، کیونکہ وہی ٹھیک کرنے والا ہے اور وہی ہے جو ٹھیک کرے گا۔ یاد رکھ اے طبیب، معدہ ہر امراض کا گھر ہے اور پرہیز تمام بیماریوں کی دوا۔ انسان جس چیز کی عادت اختیار کر لیتا ہے تو اس کے مزاج کے موافق اس کے صحت کا باعث بن جاتی ہے۔ تو وہ طبیب نے یہ بات سنی، کہنے لگا: بلا شفا یہ سچ ہے، بلا شفا یہ سچ ہے، یہ باتیں آپ نے کہاں سے سیکھی؟ تو حضرت امام جعفر فرمانے لگے: میں نے اپنے بابا سے سیکھی ہیں، اور انہوں نے اپنے بابا سے سیکھی ہیں، اور انہوں نے اپنے بابا سے سیکھی ہیں، اور انہوں نے اللہ کے رسول سے، اور انہوں نے اللہ سے۔ تو وہ طبیب کہنے لگا: بلا شفا یہی اصل طب ہے۔ امام جعفر علیہ السلام نے جب اس کا تکبر دیکھا تو فرمانے لگے: اے طبیب، کیا میں تم سے کچھ پوچھوں، اب کچھ سوال کروں؟ تو طبیب کہنے لگا: ہاں ہاں، کیوں نہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: اے طبیب بتا، آنسوؤں اور رطوبت کا مقام سر میں کیوں ہے؟ سر میں بال کیوں آتے ہیں اور پیشانی پر کیوں نہیں آتے؟ اور انسان کی ناک دونوں آنکھوں کے درمیان کیوں ہوتی ہے؟ ناک کے سوراخ نیچے کیوں ہیں؟ ناک کے اندر بال کیوں آتے ہیں؟ اور منہ پر تو ہونٹ کس لیے ہیں؟ مردوں کی داڑھی کیوں آتی ہے، عورتوں کی کیوں نہیں آتی؟ اے طبیب بتا، پیشانی پر بل کیوں پڑتے ہیں؟ آنکھوں کے اوپر بھوے کیوں ہیں؟ آنکھوں پر پلکیں کیوں ہیں؟ اتنے سارے سوال جب امام نے کیے، یہ تمام سوالات سن کے وہ طبیب گھبرانے لگا
اور سر جھکا کر کہنے لگا اے نواسائے رسول، ان سوالات کے جواب میرے پاس نہیں ہیں اور نہ ہی میں نے کہیں لکھے ہیں نہ پڑھے ہیں۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام فرمانے لگے اے طبیب، میں تجھے اس کا جواب بتاؤں؟ کہنے لگا جی جی بتائیے۔ تو حضرت امام جعفر نے فرمایا اگر اللہ آنسوؤں اور رطوبت کا مقام سر میں نہ رکھتا تو انسان کا دماغ خشکی کی وجہ سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، اور اللہ نے سر پر بال اس لیے رکھے تاکہ اس کی وجہ سے تیل انسان کے دماغ تک پہنچتا رہے اور بہت سے فاسد ماتیں دماغ سے باہر نکلتی رہیں اور دماغ بہت تیز گرمی اور بہت تیز سردی سے محفوظ رہے۔ اور پیشانی پر بال اس لیے نہیں ہوتے کیونکہ اس جگہ سے آنکھوں تک نور پہنچتا ہے اور اللہ نے اس جگہ کو سجدے کے لیے منتخب کیا ہے۔ اور پیشانی پر بل اس لیے آتے ہیں تاکہ سر کا پسینہ آنکھوں تک نہ پہنچے، یہ پسینہ شکنوں میں ٹھہر جائے، ان شکنوں میں ٹھہر جائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا، پسینہ شکنوں میں ٹھہر جاتا ہے اور اس کے بعد انسان اس پسینے کو آسانی سے پونچھ لے۔ آنکھوں پر بھویں اس لیے ہوتی ہیں، اے طبیب سن لے سارے جواب، آنکھوں پر بھویں اس لیے ہوتی ہیں تاکہ تیز روشنی آنکھوں کو تکلیف نہ دے، اور آنکھوں پر پلکیں اس لیے ہیں تاکہ انسان تیز ہوا اور تیز مٹی سے آسانی سے اپنی آنکھوں کی حفاظت کر سکے۔ اور ناک کو دونوں آنکھوں کے بیچ اس لیے رکھا تاکہ منتقب لگے، دیکھنے میں اچھا لگے، اور ناک کے سوراخ نیچے کی طرف اس لیے رکھے تاکہ دماغ کی گندگی ناک کے راستے سے آسانی سے نکلتی رہے، اور کھاتے وقت جب کھانے والا جو غذا ہوتی ہے وہ منہ کے پاس پہنچے تو انسان اسے آسانی سے سونگھ لے اور پتہ لگا سکے کہ غذا کھانے کے لائق ہے بھی یا نہیں۔ اور ناک کے سوراخ کے اندر بال اس لیے پیدا کیے تاکہ ہوا میں موجود مٹی فوراً اندر نہ جا سکے۔ منہ پر ہونٹ اللہ نے اس لیے رکھے تاکہ دماغ سے جو رطوبتیں منہ تک پہنچیں وہ رکی رہیں، تم گالی دینا چاہو تو وہ ہونٹ تک رکی رہے۔ اور اگر کھانا بھی انسان کھائے تو کھانا اس کے اختیار میں رہے، جب چاہیں اس کھانے کو نگل لے اور جب چاہیں اس کھانے کو تھوک دے۔ مردوں کی داڑھی، اے طبیب سن لے، مرد کی داڑھی اس لیے ہوتی ہے تاکہ مردوں اور عورتوں میں تمیز رہے، عورتوں کی داڑھی اس لیے نہیں ہوتی تاکہ عورت کا چہرہ صاف ہو، پرکشش ہو اور میاں بیوی کے درمیان محبت بڑھے۔ اے طبیب اگر عورتوں کے چہرے پر داڑھی ہوتی تو ان کا چہرہ پرکشش نہ رہتا اور مرد اور عورت کے بیچ تمیز کرنا مشکل ہو جاتا۔ بس جیسے جیسے آپ سارے سوالوں کے جواب بتاتے جا رہے تھے اس طبیب کا تکبر ختم ہوتا جا رہا تھا۔ آخر وہ آپ کے قدموں میں آ پہنچا، آخر میں وہ آپ کے قدموں میں آ گرا اور دست ادب کو چھوڑ کر عرض کرنے لگا اے نواسۂ رسول، میں نے آج تک یہ باتیں کسی کتاب میں نہیں پڑھیں، بے شک یہ وہ علم ہے جو نبیوں اور اماموں کی سعادت ہے، نبیوں اور اماموں کی سعادت کی معراج ہے۔ وہ قدم چوم کر مسلمان ہو گیا اور پورا دربار حضرت امام جعفر کے احترام میں اٹھ کھڑا ہوا۔ دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو ایک لائک ضرور کر دیں اور چینل کو ساتھ ساتھ سبسکرائب بھی کریں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ نوٹیفیکیشن آپ آن کر لیجئے گا، اس سے یہ ہوگا کہ آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کے ہی پاس پہنچے گی۔ دوستو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، اپنا خیال رکھنا۔